بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائنڈ باڈی اینڈ سول ایک اور نشست. میرا نام ندیم اختر. ناظرین، دنیا میں حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوئے. ہم سب محسوس کر رہے ہیں ہمارے ارد گرد ایک احساس گھٹن ہے، ایک احساس اداسی ہے، اور اس اداسی کے ساتھ جو معاملہ جڑا ہوتا ہے، اور کسی بھی اداسی کے ساتھ وہ معاملہ جڑ سکتا ہے کہ اداسی مایوسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور مایوسی کو کفر کہا جاتا ہے. اور ایک ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ جو پروسیس ہے کہ جہاں sadness converts into hopelessness and hopelessness leads to a disbelief. اداس ہونا ایک نارمل ہیومن ریاکشن ہے، لیکن اگر وہ پرولونگ ہو جائے کہ جیسے کہ ہم جس دور سے، جس حالات سے، جس عہد سے گزر رہے ہیں، تو ڈر یہ ہے کہ یہ دوسرا اسٹیپ لے اور مایوسی کفران نعمت تک پہنچتی ہے. ہمیں کہیں نہ کہیں میری خواہش رہی کہ میں آج کچھ ایک ایسے موضوع پر بات کروں کہ جو اس وشس سرکل کو، اس اسٹرنگ آف ایونٹس کو بریک کر سکے. وہ کون سا موضوع ہو سکتا ہے، وہ کون سی مقدمہ ہو سکتا ہے جس پہ ہم بات کریں اور اس طرح سے بات کریں کہ ہمیں احساس ہو کہ کہیں ایک طاقت امید جاگ رہی ہے. ہمیں اس اداسی کے ماحول میں ایک ایسے ایموشن کی ضرورت ہے. وی نیڈ این ایموشن which is strong, intense, and coming from the very depths of the heart. And I thought, to cope, to resist, and to fight with the degree of sadness and the hopelessness that can prevail and can affect our minds. تو ایسا کون سا ایموشن، جذبہ، احساس جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں؟ تو مجھے لگا کہ مجھے پاور آف گریٹیٹیوڈ پہ بات کرنی چاہیے، جو شکر کی طاقت ہے، بے انتہا، highly intense, one of the to my knowledge it is one of the most intense emotions feeling known to men. کچھ جذبات، کچھ احساسات میں یہ شامل ہے جو بہت اسٹرانگ ہے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے. And I believe, and I do strongly believe that it is one of those emotions among very few that can connect mind to the body and soul. It can, وہ جو تار ہے نا، لطیف تار جو ذہن، جسم، دماغ کو جوڑے ہوتے ہیں، ان تاروں کو چھیڑنے کے لیے، ان کو ہلانے کے لیے شکر ایک ایسا ایموشن ہے جو ان تینوں پیراڈائمز پہ اثر رکھتا ہے. And we call it power of gratitude. Science, as you know, I tend to find جو استدلال، جو بات کی جائے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایویڈنس ہو. تو آج بھی اس پروگرام میں ایویڈنس، ریسرچ، تحقیق جو ہوئی ہے پازیٹیو سائیکالوجی میں about this very strong emotion of mind, the gratitude, the gratefulness، کیا ایفیکٹ ہے، کیا تاثر ہے ذہن پر، ہم اس پہ آج تفصیل سے بات کریں گے. اور ممکن ہوا، خدا نے اجازت دی، انشاءاللہ تو اگلے کچھ نشستوں پہ بھی اسی موضوع کے حوالے سے بات ہوگی. دیکھیے، جو ہیومن مائنڈ ہے بڑا یونیک ہے. جتنا پاورفل ہے اتنا ہی ولنریبل بھی ہے.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ مشاہدہ ہے، اور میں بات I'm not saying with any kind of criticism, but this is how our minds, human minds are conditioned in this world کہ جو ہمارا یعنی انسانی ذہن زیادہ تر ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا نہیں ہے، کیا نہیں مل رہا، کیا نہیں ملا ہے، اس کا ایک اعلان، اس کی ایک گردان، اس کی ایک رٹ ہمارا ذہن کہیں نہ کہیں ہمیں سنا رہا ہوتا ہے. اس کو یوں بھی دیکھ لیجئے کہ ذہن میں لگا ترازو، the mind weighing scale is, or the mind eye is looking at اس پرلے کی جانب ذہن کے ترازو میں کہ جو بھرا ہوا ہے، جہاں نعمتیں موجود، جہاں پہ ہے، موجود ہے، blessings ہیں، رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں جو taken as granted لے لی جاتی ہیں. And the mind's eye, instead of looking at that particular filled plate of the weighing scale, diverting itself to look at where there is an emptiness. یہ جو biasness ہے، as I say کہ یہ ایک نیچرل phenomenon ہے، conditioning ہے، اس کے پیچھے جو reasons ہیں وہ اس کو پھر کبھی بات کریں گے، لیکن جو ایولیوشنری ہیں، سوشل ہیں، جو کنڈیشننگ ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے ایک سینس آف وائڈنس اور ایک ایمٹینس آتا ہے جو یقیناً درست نہیں ہے. اس فیلنگ کو، اور جس کی آج کل آج کے دور میں آج جو کچھ ہے ہمارے ارد گرد، اس کا احساس ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، تو یقیناً there are strategies, there are ways that we can fight back strongly to curb this mind loudspeaker, to shut down and think, refocusing on what we have. اور یقین جانیے اس پہ یہ ممکن ہے، اس حوالے سے یہ آج بات ہوگی. اور اگر ہم اچھا دیکھیے کہ انسان کو بنایا پروردگار نے، تو اس سے بہتر انسانی ذہن کو، اس کی ولنریبلٹیز کو اسٹرینتھ کون بہتر سمجھ سکتا ہے. تو میں نے پہلے بھی یہ شاید ذکر کیا تھا کسی پروگرام میں، میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ سورہ رحمان جو آپ کے اسکرین پہ بھی ابھی جو آیت ورس نمبر 9 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں نے ذکر کیا تھا کہ میں جب I was preparing a program on stress a few months ago and a talk that I talked about, and this was a revelation to me when I was preparing, that this is the most repeated verse in Quran. سورہ رحمان کی 78 آیات میں سے 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, so which of the favors of your Lord will you deny. and میں نے شاید یہ پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا فوکس، اور خدا ہمیں یہ by obviously just the virtue of statistics کہ ہمارا فوکس چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس طرف چلا جاتا ہے کہ we forget counting our blessings. اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ یعنی جو ہم کرتے ہیں، تو اس پہ جو اس سے جڑے سوالات ہیں اس کے حوالے سے بات ہوگی. یہ
ہے ہمارا موضوع, the power of gratitude, the skill and the art. ایک اسکل بھی ہے, مطلب ایک تو ہر مذہب میں یہ شامل ہے, لیکن ویسٹ مغرب اسے اب ایک اسکل اور آرٹ کے طور پر سیکھ رہا ہے, لوگ سیکھ رہے ہیں. کیوں سیکھ رہے ہیں, اس کے ریسرچ کیا ہے, وہ سوالات آج we will try and address those questions in this program today. تو سوالات جو ہیں اس کو کے شروع میں میں آپ سے گزارش کروں تو کیا یہ درست ہے, is it real that gratitude has an effect on our minds? Is there any research on the impact of gratitude for our blessings on our psychological health? Research ہے, بھری پڑی ہے. And why people here in West are learning it as a skill. اور ان سوالات کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم بات ہے, one of the most, I think میں ابھی تک یہ بات ایک سائنسی انکشاف, you can say it's one of the most important secrets revealed by the research that thoughts can affect our genes. اس پہ ایک نوبیل پرائز ملا ہے اس نشست میں یا اگلی نشست میں, اسی موضوع سے مربوط رہتے ہوئے I would talk کہ یہ کیا ہے جو ہم سنتے آئے ہیں کہ اب یعنی اچھا سوچئے, بہتر سوچئے, بزرگ استاد معاشرہ, بزرگ استاد زیادہ, تو اب سائنس یہ بتا رہی ہے کہ ہم, اور اس نے پروف کیا, ون آف دا گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ جس پہ میں نے گزارش کی کہ اس کو کہ سوچ جینز جو ہیں وہ ہمارا موروثی, جسے میں اصطلاحاً لوح محفوظ کہتا ہوں, جو ہمارے ہر سیل میں, ہر زندگی کے ہر سیل میں جو ہے, anything that is alive you see around in the cells has got this gene, the DNA, the chromosomes, which has got all the information about ourselves. ہماری صحت, لائف, اس کا جو سارا کوڈ ہے وہ یہاں موجود ہے, جو ہمیں اپنے والدین سے ملتا ہے, ہم اگلی نسلوں تک الحمدللہ منتقل کرتے ہیں, اور جو صحت کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے جو جینیٹک کوڈ ہے, جو انفارمیشن ہے, جو موروثی ساری انہیریٹنس ہے اور زندگی کے, اس میں جینز کا رول ہے. اور جینز پر سوچ اثر کر جائے, یہ اب اس دہائی کی one of the most important, I must say, a revelation of a secret. We'll talk about this inshallah. آسان الفاظ میں ہم آپ کو سمجھیں گے جینز کیا ہوتے ہیں, میٹافورکلی, ستارے سے, آسان مثالوں کے ذریعے, اور آپ یقیناً سمجھ لیے گے. دیکھیے بات آج کے موضوع پر, آج کے دن رحمتوں کے حوالے سے اور شکر کے حوالے سے ہے, اور اصل بات جو ہے, مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نعمتوں اور رحمتوں پر شکر کرتے ہیں تو پروردگار کی شان دیکھیے کہ اس شکر میں بھی ہمارے لیے نعمتیں ہیں. You are thanking for a blessing that you got from Almighty, and when you do that exercise in your heads and minds and your heart, you get further benefits. اور وہ benefits کیا ہیں؟ لیکن اچھا, gratitude کیا ہے, شکر کیا ہے, کیا ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ Can we understand what is gratitude? So اس کو میں سوچ رہا تھا, سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. It is an affirmation of goodness or blessing, لیکن 3 حصوں میں تیزی سے اس پہ گزرتا ہوں اس مرحلے سے کہ عام gratitude, شکر کیا ہے. ہم شناخت کریں, we notice about
the blessings that we have. Not just notice it, but then acknowledge them. شمار کیجیے. اور تیسرے اسٹیج یعنی 3 مربوط اسٹیجز: نوٹس، ایکنالج، فیل. شناخت کیجیے، شمار کیجیے، محسوس کیجیے. اس کو میں آگے آپ کو کہوں کہ ساری ریسرچ یہ کہتی ہے، جو میں آپ کے آگے چل کے بتاتا ہوں، کہ جو بھی پازیٹیو ایفیکٹ ہے اٹس جسٹ ناٹ بائی سیئنگ اٹ، اٹ ہیز ٹو بی فیلنگ اٹ. سو شکریہ کہنا کچھ اور ہے، شکریہ کہنا کچھ اور ہے، شکر گزار ہونا کچھ اور ہے. شکریہ، there's a difference being just thankful and grateful. I must emphasize, you can thank somebody, but to be thankful is the next stage, and to be really feeling is coming from your heart for all the blessings from above, to have excuse me, maaf kijiyega, to be grateful. شکریہ زبان سے، شکر گزاری دل سے ہوتی ہے. اینڈ اس کیفیت کے جو ایفیکٹ ہیں، لیٹ می جسٹ سے کہ کیونکہ یہ ایک پوری، جیسے ہی ہم آپ شکر کرتے ہیں نعمتوں کو، دیکھیے فوکس کیا ہے. فوکس ذہن کا، جیسے میں نے گزارش کی، کہ اس طرف ذرا جاتا ہے کہ جہاں نہ ہونے کی کاؤنٹنگ شروع، ناٹ ہیونگ. ہم گھروں میں، آبادیاں گھروں میں ہیں، کچھ ہفتوں سے ہیں. اس گھروں میں رہنے سے ڈپریشن بڑھا ہے. کہا جاتا ہے کہ اٹیمپٹڈ سوسائڈ کا ریٹ بڑھا ہے. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. ہم دیکھتے ہیں گھروں میں، خاندانوں میں، معاشرے میں there is an impact. اور وہ یہی ہے کہ دھیان کے اس طرف زیادہ ان حالات میں جاتا ہے جو نیگیٹو فیلنگ سے ایسوسیٹڈ ہے. پازیٹیو فیلنگ والے خیالات کے لیے ایک طریقہ شکر کا ہے. جب مایوسی ہو، میری نظر میں ورلڈز اس دنیا کا فاسٹسٹ اینٹی ڈپریسنٹ اداسی کو ہٹانے بھگانے کی ٹیبلٹس یوز ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں. ٹو می دس پروسیس، دس بیہیویئر، یہ ایموشنز، کہ جب اداسی ہو اس سے لڑنے کا ایک طریقہ اپنی نعمتوں کو شمار کرنے کا. اور دیکھیے جب یہ آپ کرتے ہیں ایک امیڈیٹ افیکٹ آتا ہے. اور اگر آپ دل سے، ہم اگر دل سے کرتے ہیں تو اس کی، اچھا میں آپ کو پروگرام میں آگے چل کے کچھ اسٹیٹسٹکس بتاؤں گا. ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا. کتنے لوگ ہیں ہم آپ اس وقت چھتوں کے، خدا کے فضل سے چھت ہمارے سروں پر ہیں. کتنے دنیا میں لوگ ہیں جو ہوم لیس ہیں. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو آج رات بھوکے سوئیں گے. کتنے لوگ ہیں جن کے بھوکے سوئیں گے اور ان کے سر پہ چھت نہیں ہوگی. میں اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ صرف 2 4 5. کتنے لوگ ہیں جو اپنے قد پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ یہ پروگرام، ہم یہ پروگرام کریں گے، اٹھیں گے، چلے جائیں گے. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت ہسپتالوں میں ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی سانس کی ڈوری، سانس لینے میں اس وقت
دنیا میں 1 بلین لوگ ہیں جنہیں سانس اس وقت آرام سے نہیں آ رہا. ہماری سوچ، ہمارا دھیان تو یہ ہے کہ اگر ہم صرف ان شماریات پہ اپنا غور کر لیں، صرف یہ 4-5 اور انشاءاللہ آگے. سو if you, I think when you think that you have all this, just the basic we that even don't count, can transform our mind chemistry. اینٹی ڈپریسنٹ کرتے کیا ہیں؟ بدل دیتے ہیں آپ کے اور ہمارے جو کیمیکلز، یعنی پیشنٹس کو جب وہ اینٹی ڈپریسنٹس دیے جاتے ہیں تو وہ ساری کچھ کیمسٹریز کو تو چینج کرتے ہیں، کچھ مالیکیولز کو بڑھا دیتے ہیں. یہ ٹو می ون آف دا کوئکسٹ way of getting the brain chemistry changed to what gives you a feeling of shukr, and then shukr is the virtue which is connected with happiness, hope, contentment. It helps the gratitude. Shukr helps people refocus on what they have instead of what they lack. And that is why I do say that. This is ہم بات کریں گے آگے پروگرام کے کہ کس طرح سے جب ہم شمار کرتے ہیں تو کیا کون سے نیورو ٹرانسمیٹرز، کون سے وہ مالیکیولز، کون سے وہ کیمیکلز ہیں جو برین کی جو پیمانے ہیں، جو ایک کیمیکل مشروب کہہ لیجئے جو ایک تیار ہوتا رہتا ہے ہمارے ذہنوں میں، دماغ میں، اس کی کیمسٹری کیسے تیزی سے تبدیل ہو جاتی ہے. میں وقفہ لوں گا، ایک وقفے کی طرف ہم جائیں گے اور اس کے بعد ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ریسرچ جو ہے اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن وہ جو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اپنی محفلوں کو مولا کے ذکر سے تو بریک پہ سے منور کرو. تو بریک پہ جانے سے پہلے کہ مولا فرماتے ہیں if a blessing descends upon you then make it last by being grateful. And another one, مولا فرماتے ہیں کہ blessings are connected to gratitude. Blessings are connected to the gratitude, and the gratitude leads to more blessings, and they are attached to one another. We take a break here, inshallah, and then we'll come back. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائنڈ باڈی اینڈ سول پروگرام کا موضوع ہے دا پاور آف گریٹیٹیوڈ، شکر کی طاقت. ہم نے پروگرام میں پہلے حصے میں گفتگو کی کہ اٹ از ٹو می اٹس ون آف دا موسٹ فاسٹسٹ اینڈ اسٹرانگ اینٹی ڈپریسنٹ. یہ عمل، شکر گزاری کا عمل. ریسرچ وی کم ویری دس وڈ بی رادر فاسٹ پیس. ریسرچ، واٹ از دی ایویڈنس دیٹ it is why and how gratefulness helps. What is why there is a healing power to the gratitude. شکر میں کیا ہے کہ جو مرہم رکھتا ہے روح پہ، جسم پہ، ذہن پہ، سوچ پہ. ہم بات کریں گے کہ ایک اسٹڈی، میں 2-3 اسٹڈیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کے اس حصے میں، اور پھر انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. ایک اسٹڈی کی گئی مغرب میں کہ انہوں نے کچھ فیو ہنڈریڈ لوگوں کو لیا جن کو ذہنی طور پر موڈ ڈس آرڈر تھا، یعنی وہ کسی قسم کی کنوت یا ڈپریشن کا شکار تھے. اینڈ ریسرچرز what they did, they divided these few hundred people into 3 groups. One, the first group was instructed to write one letter of gratitude. ان سے کہا گیا، یعنی اگر 300 ایک مثال کے طور پر لوگ تھے تو ایک 100 پیشنٹس کے جو کوہورٹ تھا
اس کو یعنی 100 لوگوں کو یہ کہا گیا کہ وہ خط لکھیں اینڈ دے ایچ ویک فار 3 weeks اور وہ ان کا شکر ادا کریں. اے گریٹیٹیوڈ لیٹر, یا اس بارے میں اس خط میں یہ تحریر کریں روزانہ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے لیے وہ شکر گزار ہیں. اچھا, اینڈ دا سیکنڈ گروپ واز ٹو رائٹ اباؤٹ نیگیٹو ایکسپیرئنسز, جو کچھ ان کے ساتھ ان کی دانش میں درست نہیں ہوا, نیگیٹو ہوا ہے, اس کو وہ لکھتے جائیں. دوسرا گروپ. اور تیسرا گروپ وہ کہ جو ڈڈ ناٹ ڈو, کوئی رائٹنگ ایکٹیویٹی نہیں تھی, کوئی خط نہ لکھیں. ایک گروپ جس نے شکر کا خط لکھا, شکر گزاری کا. دوسرے نے اپنے مسائل کا خط لکھا, روزانہ لکھا, 3 ہفتے تک لکھا. اور ایک گروپ جو تیسرا گروپ تھا اس نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. اور ریسرچرز, what did they find? Those who wrote gratitude letters respond significantly better with the mental health 4 weeks and 12 weeks compared to the other group. So their mental health was much better after 3 weeks and 12 weeks who wrote letters of gratitude, شکر گزاری کا جنہوں نے لیٹر لکھا. And they said, researchers said that they were able to understand the mechanism behind the mental health benefits of gratitude letter writing because they compared. انہوں نے بڑا دلچسپ کام کیا. انہوں نے اس لیٹرز کے کام کیا کیا ریسرچرز نے کہ اس میں ان کے لفظوں کو دیکھا, ان کو اینالائز کیا گیا. اور لفظ بہت اہم. ہم جو سوچتے ہیں, جو کہتے ہیں, جو لکھتے ہیں, ہر لفظ کا, ہر بولے گئے, لکھے گئے, سنے گئے لفظ کا اثر ہے. سو پازیٹیو ایموشن ورڈز کتنے استعمال ہوئے, نیگیٹو ایموشن ورڈز ان خطوط میں کتنے استعمال کیے ان لوگوں نے, اور وی یعنی ہم کا لفظ کتنا استعمال کیا. اور ناٹ سرپرائزنگلی جو لوگوں نے شکر گزاری کا گریٹیٹیوڈ رائٹنگ گروپ میں تھا, they used higher percentage of positive emotion words and we words. ہم اور جو مثبت لفظ ووکیبلری تھی اس کا استعمال کیا. اب میں آپ سے یہ بتاؤں گا آگے ایک لمحے میں کہ کیا اثر رکھتا ہے یہ. اینڈ دیکھیں ان کے پاس منفی لفظ الفاظ کی کمی تھی جب انہوں نے وہ لیٹرز لکھے. Why? Being with a background of neurosciences, I have always thought and believed, and I'm going to explain it to you, that why the use of positive emotion words matter. دیکھیے, ایک آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, فہرست ہے کہ کون سے مثبت لفظ ہوتے ہیں. آپٹمزم, پاور, فیتھ, امید, یہ سارے ورڈز. اداسی, مایوسی, کمی, یہ نہیں, وہ نہیں, یہ نیگیٹو ایموشنز کے ورڈز. اب میرے حساب سے میں ایک چھوٹی سی آپ کو اس میں ایک پرسنل آپ کو برین, yes, the way this works, and you can now, because we live in a world of intelligence and artificial intelligence, تو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو گیا. In my opinion, the brain works, اس کی intelligence works similar to the artificial intelligence. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں بتاؤں, اور اس ریزن یہ ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے کہ کیوں the choice of words have an impact on our well-being of our mind. I don't say کہ آپ ریئلسٹک نہ ہو, لیکن ایک چوائس آف ورڈز پھر بھی ایک جوڈیشس ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. Few weeks ago, I was in my own hospital. I entered in the morning and I saw one of my colleagues, one of the senior colleagues, a cardiologist, Mr. Gupta, Dr. Gupta. So I said to him, "How are you, Mr. Gupta?" And he said, "Not too bad." And because I just think about these intriguing concepts of the word choices in our day-to-day life, I said, "Mr. Gupta, can I ask you please to take your smartphone out?" In fact, it was in his hand. And I said, "If you write not too bad, بہت برا نہیں ہوں,
اردو میں یہی معنی ہوئے. بہت آپ کیسے ہیں؟ بہت برا نہیں. And I said, if you type in your smartphone not to bed, تو آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے اس اسمارٹ فون میں وہ پریڈکٹ کرتی ہے کہ دوسرا لفظ کیا ہوگا اس ورڈ کے تناظر میں, کانٹیکسٹ میں کیا ہوگا. So when he did it, obviously there were more negative words predicted coming next to type in. Mind, brain, my friends, work the same way. When you say a negative word, then all the connections جو ذہن اور دماغ کے وہ ان سارے ورڈز کو, وہ جو اسٹورڈ ورڈز ہیں ان میں سے ان لفظوں کو چنتے ہیں کہ یہ اب نیکسٹ پریڈکٹڈ ورڈ ہو سکتا ہے. So if you choose positive words, the mind predictability, like an artificial smartphone, comes towards the more thesaurus or the collection of words which have positive emotions. And that's how, by not even knowing, you are activating the positive vocabulary or a negative vocabulary. And all these words, when you say or you think, and the next is being predicted in your mind, unka ایک اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ جو لینگویج ایریاز ہیں جہاں یہ ہم ورڈز لفظ تلاش کرتے ہیں ان کے کنیکشنز ہیں ہمارے ایموشن کے سینٹرز کے ساتھ. تو جب آپ اس لفظ کو چھیڑتے ہیں, ٹریگر کرتے ہیں اور نیکسٹ والا ان لائن ہوتا ہے تو وہ بھی کنیکٹڈ ہے برین کے ایموشن سینٹرز کے ساتھ, اور پھر وہی ایموشنز اور اسی سے ریلیٹڈ کیمیکلز ریلیز ہوں گے جو آپ سوچ رہے تھے اور جو آپ نہیں بھی سوچ رہے تھے وہ پریڈکٹ ہو رہے تھے. سو دیٹس وائی آئی سے, اور اسی لیے جب آپ گریٹیٹیوڈ کے ورڈ, جب وہ تحقیق نے یہ بتایا کہ گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری کے لیٹرز لکھنے والوں نے کہ مینٹل ہیلتھ بینگ زیادہ تھی, بہتر تھی, تو یہ جسٹ بیکاز آف دا چوائس آف دا ورڈس اینڈ فیلنگ اٹ ان دا ہارٹ, دل سے. جی ہاں, دل کا بڑا اہم معاملہ ہے. ایک اور ریسرچ, فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس گئے, انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ بگننگ ایٹ دا یونیورسٹی, اور دین اگین دے ور آسکڈ ٹو ہیو سم رائٹنگز اباؤٹ گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری, اور جب اینڈ آف دا ٹرم ہوئی تو پتہ چلا وہی والی بات. ناٹ سرپرائزنگ, دوز ہو ور رائٹنگ گریٹیٹیوڈ ایسیز, لیٹرز, دے ور مچ مور اسٹرانگر, پازیٹیو. تو سارے استدلال کا مطلب ہے کہ شکر, ظاہر ہے اس کو کچھ ثابت کرنا نہیں ہے, آپ پہلے سے شاید اس کو جانتے بھی ہیں, صرف اس کو ایک جگانا مقصود ہے اور اس کو ری ایکٹیویٹ کرنا مقصود ہے. آپ یقیناً ہم بہت شکر گزار لوگ ہیں, لیکن میں صرف سائنس کے حوالے سے, اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. Now, surely being appreciative for our blessings can make us happier. یعنی ایک ریسرچ یہ بھی ہے, there is a link between gratitude and happiness. کوئی تعلق ہے between, اور یہ اگین یہ ریسرچرز کے نام ہیں. And we know research on gratitude has shown that it's associated with positive emotions including contentment, happiness, pride and hope. And happiness is not getting what you want, but it is appreciating what you have right now. شکر. اور اسٹڈیز ہوئی کہ جنہوں نے, اچھا یہ ایک 5 منٹ میں آپ کو تیزی سے, وقت کم ہے, کہ جرنلز لکھتے ہیں لوگ, ڈائریاں لکھتے ہیں, اس کی پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ ان کی نعمتیں کیا ہیں. روز کچھ لوگ روزانہ, کچھ ہفتوں میں, ودن ویکلی اور ڈیلی. 16% لیس ریسرچ, 19% لوگ more prone to have exercises, they have 16% less physical symptoms, less pain, more better sleep, all based on a study. They're 30% less on their depression symptoms, and people who suffer from high blood pressure were asked to count their blessings, and again
their systolic blood pressure, so the blood pressure even went down. So it has an impact on just not the mind, just not the soul, but obviously the body. بہت ساری ایکسرسائزز کی جا سکتی ہیں اور میں تیزی سے اس کو آگے بڑھا دیتا ہوں. تو شکر اور شکریہ کی جو مشق جسے آپ سیکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے نماز ہے اور معاملات ہیں، عبادات ہیں، لیکن کچھ تخلیہ کی عبادات بھی ہیں جو صرف مومنٹیرلی لمحوں میں جو آپ اپنے ذہن میں عبادات کر سکتے ہیں، شکر کر سکتے ہیں. وہ اس میں گریٹیٹیوڈ جرنل کی بات جیسے میں نے گزارش کی، اس پہ بہت ایمفیسس ہے، اس لیے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. So they people who wanted to learn this, they were asked to make a habit to write down what they are grateful for اور پھر اس کو شیئر کریں اپنے پیاروں سے. What gifts we have from پروردگار. لکھیے and people say just sit down in your تخلیہ میں and then just count down once a week, once a day, those who want to do it obviously, and then count the blessings. اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو thank someone mentally. ظاہر ہے پروردگار کا شکر تو ہے ہی ہر لمحے، ہر سانس، ہر لہجہ، لیکن لوگ بھی ہیں، پروردگار کے وسیلے بھی ہیں، ذریعے بھی ہیں. بہت سارے معاملات ہیں، مطلب ہم صاحب ایمان، اہل مودت لوگوں میں، گھرانے میں پیدا ہو گئے. شکر ذہنی طور پر جن کے ماشاءاللہ ماں باپ حیات ہیں ان کا شکر، اور جن کے نہیں ہیں ذہن سے، ذہن میں آپ کا اگر آپ لکھ نہیں سکتے، بہن بھائی دوست استاد کوئی نہ کہیں نہ کسی زندگی کے مرحلے پہ thank, and that habit can change the neurochemistry of your mind. اور جو میں پروگرام کے بالکل آخر میں جاتے آپ سے جو میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ تقریباً 150 ملین لوگ ہیں جو اس وقت چھتوں کے، یعنی ان سوالات کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک لمحے کو ایک قدم پیچھے کر کے اپنی ذہن کا جو فوکس ہے، اپنی جو معاملات ہیں، اپنے جو چیلنجز ہیں، پریشانیاں ہیں چھوٹی بڑی، اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ کے ذرا آؤٹ آف زوم ہو کے، ایک آؤٹ آف فوکس ہو کے اگر اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں. So 150 million people, that is about 2% of the world's population, are homeless. چھت کے بغیر. جیسے میں نے کہا کئی ملین لوگ آج بھوکے رات، جس طرح ہمیں روٹی میسر ہے، لقمے میسر ہیں، دعاؤں سے، وسیلوں سے اس کا، اور اس طرح سے، اور میں نے جیسے گزارش کی کہ سانس، اور میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں لاکھوں. تو اگلی نشستوں میں بھی اس حوالے سے بات ہوگی، لیکن اس وقت ہم اس پروگرام کا اختتام الحمدللہ رب العالمین کی بات سے کرتے ہیں، آیت سے کرتے ہیں، جملے سے کرتے ہیں. اختتام یہاں پر اس پروگرام کا جو بیسکلی ابتدا ہے کتاب قرآن کریم کی، اور اس میں جو ایک پورا قرآن کی پہلی اس آیت میں، سطر میں جو ایک پورا مضمون ہے، جو پورا تھیسس ہے، اگلی نشستوں میں اس کا ذکر ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. الحمدللہ رب العالمین. شکریہ.